بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خلاصۃ القرآن میں آج ہم سورہ قمر کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ سورۃ القمر میں صداقت نبوت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا تذکرہ ہے، قوم نوح پر طوفان کا ذکر ہے، قرآن کریم کا آسان ہونا، مجرمین اور متقین کا انجام اور پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع میں تھے اور رات کا وقت تھا۔ مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر معجزہ طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں معجزہ اور نشانی دکھا دوں تو تم کلمہ پڑھ لو گے؟ اس پر مشرکین نے کہا جی ہاں، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا مشرق اور دوسرا ٹکڑا مغرب کی طرف چلا گیا۔ مشرکین نے یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ جادو ہے اور نہ مانے اور بدستور اپنی ضد اور کفر پر قائم رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں قوم نوح کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم بسا اوقات حضرت نوح علیہ السلام کا گلا اس قدر دباتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو پتہ نہیں کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں۔ 9.5 سال تک اس تکلیف میں گزارے اور بالآخر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اے اللہ میری مدد فرما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں قرآن کریم کا آسان ہونے کا تذکرہ ہے۔ آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی حیثیت ایک واعظ اور ناصح ہونے کی ہے، جبکہ قرآن کریم کی دوسری حیثیت شارح ہونے کی ہے، یعنی عقائد و احکامات۔ پہلی حیثیت کے اعتبار سے آسان ہے، لیکن عقائد و احکامات کی حیثیت سے آسان نہیں۔ اس اعتبار سے محنت کرنی پڑتی ہے، پوری زندگیاں کھپانی پڑتی ہے، اور پھر بھی آدمی سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے کہیں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 سے اگلے رکوع کے بعد تک اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں سے 3 کے واقعات کو بیان فرمایا۔ ان میں قوم عاد جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، قوم سمود جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور قوم لوط جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو نہ مانا۔ اس کے علاوہ قوم فرعون جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بعد میں آنے والوں کے لیے درس سے عبرت ہے۔ آیت نمبر 48 سے لے کر سورہ کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے مجرمین اور متقین کے انجام کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ مجرمین بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کے منہ کو آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ اس کے بعد متقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ متقین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ انعامات کے طور پر باغات اور نہریں عطا فرمائیں گے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی سورۃ القمر کا خلاصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔